پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا نہیں، شہوت بھری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نہ حق بات نہیں کرنی، نہ حق قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نادانو، جس طرح رمضان کے اندر کسی پر ظلم جبر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے باہر بھی یہ دھیان کر لیا کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ سنا ہے ایک ماہ کے لیے مسلمان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بس اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان گنہگاروں کے گناہوں کو جلاتا ہے۔ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ روزے دار کی بھوک میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے، روزے دار کی پیاس میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے بندے مبارک ہو، تو بخشا گیا۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح آگ میں چیز جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں بندے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پہلی امتوں پر 12-14 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں تھا، صرف دن کا روزہ فرض نہیں تھا، رات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پہلی امتوں پر 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا، 24 گھنٹے وہ لوگ پیاسے رہتے، بھوکے رہتے، 24 گھنٹے بعد وہ لوگ افطاری کرتے۔ جب افطاری کرتے، افطاری کے ساتھ ساتھ ہی وہ اگلے روزے کے لیے سحری کر لیتے۔ 24 گھنٹوں کا روزہ، لیکن میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دن کو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، رات کو کھانے پینے کے لیے فرمایا۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو کھاؤ پیو۔ 12-14 گھنٹوں کا روزہ ہے، دن کا روزہ، رات کو آزادی، لیکن ثواب پہلی امتوں سے بڑھ کے ملے گا۔ ثواب 24 گھنٹوں والے روزے سے بڑھ کے ملے گا، اس لیے کہ یہ امت کوئی عام امت نہیں، یہ امت لاڈلی امت ہے۔ ایک صحابی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا میں تو مارا گیا، میں تو لوٹا گیا۔ کہا میں کیا ہوا؟ کہا آقا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں ماجرا تو بہت ہی گھمبیر ہو گیا ہے، اچھا اس طرح کر پھر ایک غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا میں تو خود غلام ہوں، غلام کیسے آزاد کرے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا میں تو خود مسکین ہوں، مسکین کو کھانا کیسے کھلائے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر، 60 روزے رکھ لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا ایک روزہ رکھا ہے یہ حال ہے، آقا ایک روزہ رکھا ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے مسلسل کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، ایک اور انصاری صحابی آیا، اس نے کھجوروں کی ایک ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی تھی، آ کر عرض کرتا ہے آقا اپنے ہاتھوں سے یہ دعوت چلائیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں بانٹیں، صدقہ جاریہ کے لیے۔ فرمایا کہاں گیا روزہ توڑنے والا؟ دوڑ کر آیا، آقا میں حاضر ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر، تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا،
اب تیرا کفارہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا. اب اس طرح کر, یہ جو کھجوریں ہیں نا, کھجوریں یہ جا کے 60 گھروں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. 60 گھروں میں 60 غریبوں میں یہ تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. صحابی نے ٹوکری رکھی نیچے, میرے کریم نبی کے قدم مبارک چومے, ہاتھ جوڑ کر ادباً احتراماً کہنے لگا, آقا پورے مدینے میں جا کے دیکھ لے, مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں. آقا پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, آپ اس طرح کریں میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دیں. یہ سن کر میرے نبی اتنا مسکرائے کہ میرے کریم نبی کے دانت مبارک نظر آنے لگے. میرے کریم نبی نے فرمایا, اچھا میاں کھجوروں کی ٹوکری لے جا, تو بھی کھا, اپنے بچوں کو بھی کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ امت میرے نبی کی لاڈلی امت ہے, یہ اللہ کی لاڈلی امت ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا, اگر کوئی یہ جان لے کہ رمضان کی برکت کیا ہے, روزے کی برکت کیا ہے, تو وہ تمنا کرے, وہ خواہش کرے کہ ساری زندگی وہ روزہ ہی رکھے. کیا آپ جانتے ہیں روزہ کب سے لاگو ہوا تھا؟ رمضان کب سے لاگو ہوا تھا؟ حضرت امام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. تیسرے بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو بادشاہ نے لوگوں کو کہا, لوگوں اس طرح کرو, ایک دن کا کھانا تم کھاؤ اور ایک دن کا کھانا جو ہے نا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ. ایک دن کا کھانا کھاؤ, ایک دن کی بھوک برداشت کر کے کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ, تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا, لوگوں نے اس عمل کو بخوشی قبول کیا, بادشاہ کے حکم کو قبول کیا. لوگوں نے ایسے ہی کیا, ایک دن کا کھانا خود کھاتے, شام کی بھوک برداشت کر کے شام کا کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاتے. یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس دور کے نبی پر میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے اس عمل کو عبادت قرار دے دیا, تا قیامت عبادت قرار دے دیا ہے. تو جوانوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی کھاؤ, اپنے پڑوسیوں میں, غریبوں میں کھانا تقسیم بھی کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھا کے سو جاؤ, باقی والوں کو شام کا کھانا نصیب نہ ہو. میں تو باتوں پہ یہ بات دہراتا رہتا ہوں, صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے, تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے, تیری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا حساب وہ خود دے گا. مگر سنو, اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا بندے, اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نیک بنا دے, ہمیں ایک بنا دے, ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے, تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ماہ رمضان میں روزے کے دوران اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے, مگر سنو روزے کے دوران بیوی کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے. اور مجھے بتاؤ تو صحیح, جب اپنی حلال کردہ بیوی کو روزے کے دوران شہوت سے دیکھنا حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر مجھے بتاؤ غیر کی بیوی کو شہوت سے دیکھنا حلال ہوگا؟ کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کی اپنی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے, اس حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس حلال کو حلال سمجھ کر آپ استعمال نہیں کر سکتے, شہوت سے نہیں دیکھ سکتے, دیکھو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاتھوں کی کمائی حلال کمائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس حلال کمائی سے لیے گئے پیسے, ان پیسوں سے آپ رزق لیں, کھانے پینے کی چیزیں لیں, کمرے میں رکھ دیں, کمرہ بند کر دیں, اندھیرا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ حلال چیزیں بھی اس وقت تم پر حرام ہیں. ہاتھوں کی کمائی ہے, حلال پیسوں سے لیے گیا یہ رزق ہے, حلال پیسوں سے لی گئی یہ چیزیں ہیں کھانے کی. اس وقت اب کھا نہیں سکتے, روزہ ہے آپ کو, اس وقت یہ تمام چیزیں آپ پر حرام ہیں. جس طرح شراب کو پینے سے گناہ ہوتا ہے, اسی طرح ان حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, گناہ ہوتا ہے.
بندے کے کان میں درد تھا، بندہ کان میں دوائی نہیں ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا میاں کان میں دوائی کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نادانو، جس طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غلیظ باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گندی فلموں کے گانے سننے سے بھی، گندی باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چغلی سننے سے، کسی کا گلہ سننے سے، غیبت سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، روزے میں برکت نہیں رہتی، ثواب نہیں رہتا۔ اور میاں جب تم خود روزے میں ہو، تمہارے سارے جسم کو روزہ ہونا چاہیے، کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، سینے کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ۔ جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ان ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو مبارک ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو بھی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اس نے اللہ کو پا لی۔ جس نے کانوں کا بھی روزہ رکھا، جس نے زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں سے غلیظ باتیں نہیں سنی، زبان کا روزہ غلیظ باتیں کہیں نہیں، غلیظ کلمات نہیں بولے، آنکھوں کا روزہ غلیظ مناظر نہیں دیکھے، ہاتھوں کا روزہ کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، پیروں کا روزہ ایڑی مار کر نہیں چلا، تکبر سے نہیں چلا۔ فرمایا ایسا روزہ جو بھی رکھتا ہے میرا نبی اسے مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو تم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی کانوں سے غلیظ باتیں سننا نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی کانوں سے گندی باتیں سننا نہیں چھوڑی، ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنے نہیں چھوڑے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر زنا کرنا نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا کہ میں روزے میں ہوں، اس نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کہ میں روزے میں ہوں، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں، جو گناہ بھی کرے ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اور جب تم خود کہتے ہو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان آنکھوں سے گندے مناظر کیوں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے روزے کے دوران گندے ڈرامے کیوں دیکھتے ہو؟ گندی فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، بندہ پیاس سے مر رہا ہے لیکن پانی کی بوتل اٹھا نہیں سکتا، اٹھا کے پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا نہیں، شہوت بھری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نہ حق بات نہیں کرنی، نہ حق قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نادانو، جس طرح رمضان کے اندر کسی پر ظلم جبر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے باہر بھی یہ دھیان کر لیا کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ سنا ہے ایک ماہ کے لیے مسلمان آ رہا ہے، ایک اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، مسجد میں بیٹھ کے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، منہ پر لگا دی۔ لوگوں نے دیکھا، اوہ اتنا پڑھا لکھا بندہ، اتنی بڑی شخصیت، نیک متقی پرہیزگار، اور بابا جی یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ مسجد میں بیٹھ کے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسجد میں بیٹھ کے تو نے شراب اٹھائی ہے، منہ پر لگا لی ہے۔ بابا جی اللہ والے نے فرمایا، نہ دانو میں شراب نہیں پی رہا، میں تمہیں دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو اللہ صرف مسجدوں میں موجود ہے، نامیانہ اللہ باہر بھی موجود ہے۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جوانوں، پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بخشش کے لیے دعائیں مانگے، کسی کی امت کو یہ نہیں ملا۔ یہ ملا ہے تو صرف آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قبروں میں عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کمال کی بات کیا ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت والی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ رمضان میں روزے دار کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، چرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، پرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقی تو باقی اللہ کے نوری فرشتے بھی ہر وقت دن رات روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جوانوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ جتنے دکھ میرے نبی کو زندگی میں ملے ہیں کسی نبی کو نہیں ملے، جتنی تکلیفیں میرے نبی نے برداشت کی کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جوانو، خدارا نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، پیار کرو حضور کی امت سے، محبت کرو حضور کی امت سے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو سب آقا کو کتنے پیارے لگیں گے۔ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری تمام عبادات پوشیدہ نہیں ہوتی، لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادت مثلا نماز، حج، زکوٰۃ میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، ریاکاری کا عمل دخل ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ انسان اپنے اندر فرشتوں کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ملائکہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے نیک نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میری امت کو 5 تحفوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میری امت کو 5 تحفے عطا کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ تحفے نہیں ملے۔ پوچھا گیا، آقا وہ 5 بابرکت تحفے کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلا تحفہ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے جو شخص رمضان کا شدت سے انتظار کرتا ہے، شدت سے انتظار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نزول رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالے اس بندے کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا، دوسرا تحفہ، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مہک کستوری جیسی خوشبوؤں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فرمایا تیسرا تحفہ، فرمایا روزے دار کی بخشش کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دن رات دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے دن رات روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مالک اسے بخش دے، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، تو اسے بخش دینا۔ فرمایا چوتھا تحفہ، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، اے میری جنت تو تیار ہو جا، تو میرے روزے دار بندے کے لیے تیار ہو جا، تو مزین ہے، مزید مزین ہو جا،
تو خوبصورت ہے، مزید خوبصورت بن جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا روزے دار بندہ تھکا ہارا جلد از جلد میرے پاس آنے والا ہے، اس نے بس میرا دیدار کرنا ہے، میرے دیدار کی خاطر وہ میرے پاس آئے گا، تیرے اندر رہے گا، تو نے میرے روزے دار بندے کو سکون مہیا کرنا ہے، آرام مہیا کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 5واں تحفہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ روزے دار کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے توسل سے، کرم کے توسل سے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑا دیتا ہے۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا اور تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ لوگ عذر پیش کریں گے، مالک شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا، شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میرا مالک فرمائے گا جھوٹ تو نہ بولو، شیطان کو تو ہم نے زنجیروں کے ساتھ جکڑا دیا تھا، شیطان کو تو ہم نے گرفتار کر لیا تھا، پھر تم کہتے ہو شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا تھا۔ میرے حضور علیہ السلام منبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، منبر کے پہلے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ جب واپسی اترے صحابہ بول پڑے آقا آج تو ہم نے کچھ نیا منظر ہی دیکھا ہے، اس سے پہلے دیکھنے کو کبھی نہیں ملا، خیر تو تھی آپ منبر کے پہلے درجے پہ چڑھے ہیں، فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ چڑھے، فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ چڑھے، فرمایا آمین۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب میں منبر کے پہلے درجے پہ چڑھا، پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے آقا میرا اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جنت حاصل نہ کر سکا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں منبر کے دوسرے درجے پہ چڑھا، منبر کے دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اگر وہ شخص درود پاک نہ پڑھے، آپ کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے، وہ شخص بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ صحابہ جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے جو شخص اپنی زندگی میں، جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین کا بڑھاپا پایا، والدین کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جوانو خدا را رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ زندگی میں غنیمت جانو، اپنی قیمتی جوانی میں، قیمتی زندگی میں اس ماہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو۔ رمضان میں روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ یہ زندگی کے لمحے، یہ زندگی کے حسین لمحے، خوبصورت لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں روزہ رکھ لیں، انہی لمحوں میں قرآن کی تلاوت کر لیں، انہی لمحوں میں سجدوں پہ سجدیں کر لیں، انہی لمحوں میں اللہ کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھل گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں برائی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑا دیا جاتا ہے اور قبر میں عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جس نے زنا کرنا نہیں چھوڑا، جس نے شراب پینا نہیں چھوڑا، جس نے ڈنڈی ماری نہیں چھوڑی، ایسا شخص اگر روزہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ بھی دے تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا میرے کریم نبی نے، اللہ رب العزت کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جس نے کھانا تو چھوڑ دیا مگر گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جس نے پینا تو چھوڑ دیا مگر ڈنڈی مارنی نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، ایسا شخص کھانا پینا ترک بھی کر دے، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے کریم نبی نے، فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا آقا وہ 3 بندے خوش قسمت لوگ کون کون سے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ فرمایا ایک عدل کرنے والا بادشاہ، میرے کریم نبی نے فرمایا ایک عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، ظلم ڈھایا جا رہا ہو، اس مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کے انتظار میں ہوتا ہے، کب اور کس وقت ان کے منہ سے دعا نکلے گی، یہاں سے نکلے گی بعد میں، قبول پہلے کروں گا۔ جوانوں روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عام لوگوں کا روزہ، عام لوگوں کا روزہ مطلب جس نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہو، پیٹ خالی رکھا ہو اور شرمگاہ کو جماعت سے روکے رکھا ہو، یہ ہے عام لوگوں کا روزہ۔ دوسرا درجہ خاص لوگوں کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ مطلب جو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دماغ کا روزہ بھی رکھیں، کانوں کا روزہ بھی رکھیں، آنکھوں کا روزہ بھی رکھیں، زبان کا روزہ بھی رکھیں، دل کا روزہ ہو، سینے کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، یہ ہے خاص بندوں کا روزہ، یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ تیسرا درجہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ جوانوں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ سر انجام دے سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہی کام کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا جی لگانا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اپنی دوستی بڑھانی ہے، تعلقات بڑھانے ہیں۔ لہٰذا ہم دوسرے درجے والا روزہ رکھیں گے، خاص لوگوں والا روزہ رکھیں گے۔ خاص لوگوں والا روزہ رکھنا ہے ہم نے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی ہر ایک چیز کو روزہ ہونا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ایک ایک بال کو روزہ ہونا چاہیے۔ جوانوں دماغ کا روزہ، ہر وقت ہم نے صحیح سوچنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے کا نہیں سوچنا، کسی مظلوم پر ظلم کرنے کا نہیں سوچنا۔ دماغ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، اپنے روزے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ذہن کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کسی کو نہ حق قتل کرنے کا نہیں سوچنا، کسی کا حق مارنے کا نہیں سوچنا، کسی کا حق ضبط کرنے کا نہیں سوچنا۔
کانوں کا روزہ، کوئی گالی نہیں سننی، غلط کلمات نہیں سننے، گندے ڈرامے نہیں سننے، گندے سانگ نہیں سننے، گندے گانے نہیں سننے، غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی۔ زبان کا روزہ، ہم نے ہر وقت بولنا ہے، اچھے کلمات بولنے۔ زبان کا روزہ، غلط نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، کسی کا گلہ نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، کوئی گندے کلمات زبان پر نہ لے کے آئیں، یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دل کا روزہ، نفاق سے پاک ہو تمہارا دل، نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ سینے کا روزہ، سینے میں حسد نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لوں گا، ان ہاتھوں سے ملاوٹ نہیں کروں گا، سونے اور چاندی میں ملاوٹ نہیں کروں گا، ان ہاتھوں سے کسی کا مال ضبط نہیں کروں گا، ان ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ نہیں ماروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کو ناحق قتل نہیں کروں گا، کسی کو ایذا نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ پیروں کا روزہ، اللہ اکبر، تکبر سے نہیں چلوں گا، تکبر سے نہ چلنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، یہ پیروں کا روزہ ہوتا ہے۔ پیروں کا بھی روزہ رکھنا، تکبر سے نہ چلنا، فخر سے نہ چلنا، غرور سے نہ چلنا، ایڑی مار کے نہ چلنا۔ ایسا روزہ جس مرد اور عورت نے رکھا، فرمایا میرے کریم نبی نے، اس نے اللہ کو پا لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ ایسا روزہ جس شخص نے بھی رکھا، اس نے رب کو پا لیا۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اصلی روزہ تو یہی ہے نا، اور روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ پیٹ کو بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پیروں کا بھی روزہ۔ پھر ہے روزہ رکھنے کا مزہ، پھر لطف بھی کوئی اور ہی آئے گا۔ جوانو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے صحیح کہ روزے دار اپنے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تو روزے دار اللہ کو پیارا ہے نا، اس لیے تو روزے دار اللہ کا محبوب بندہ ہے نا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جوانو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبروں میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، اور دن کو روزہ رکھنے والوں، راتوں کو قیام کرنے والوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ جوانوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔